السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے سوال کیا کہ نماز میں رفع الیدین کرنے کا کیا حکم ہے؟ رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھ کو اٹھا کر نماز پڑھنا۔ جس طرح سے نماز شروع کرنے کے وقت تقریباً سارے لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، یہ تو سب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب بھی انسان رکوع میں جائے تو پہلے کی طرح رفع الیدین کرنا چاہیے۔ جب بھی انسان رکوع سے سر اٹھائے تو وہی رفع الیدین کرنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بھی سنت ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے کہ انسان جب بھی رکوع کرے رفع الیدین کرے، جب بھی رکوع سے اٹھے تو رفع الیدین کیا جائے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے، اٹھا کر نماز پڑھا جائے؟ تو کیا ایسا حدیث میں ہے؟ بعض لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل حدیث سے ثابت ہے کہ ہمیشہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، اور ہر رکعت میں کرنا چاہیے۔ جس طرح شروع میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جب بھی رکوع میں جائیں تو ہاتھ اٹھائیں، اور جب بھی رکوع سے اٹھیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ یہ ایک نہیں کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری حدیث نمبر 735، صحیح مسلم حدیث نمبر 390 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کو پڑھ دیتا ہوں، کیا حدیث ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا نماز شروع کرنے وقت، پھر کہا وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے تکبیر کہے نہیں، رکوع جب گئے تو بھی نبی نے ہاتھ اٹھایا، اور جب رکوع سے سر اٹھایا، رکوع سے جب اٹھے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا نہیں، رفع الیدین کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث، اس طرح کی حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، یہ ایک نہیں کئی حدیث سے ثابت ہے، کئی حدیث ثابت ہے۔ اسی لیے جمہور علماء کرام، اکثر علماء کرام نے اس حدیث پر عمل کیا ہے، اور رفع الیدین کر کے ہی وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، جیسے محدثین، فقہاء، ائمہ کرام سب رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ صرف احناف میں جو علماء ہیں ان میں سے بعض لوگ یہ کہ اکثر لوگ نہیں کرتے، ورنہ باقی سارے مسلک کے لوگ، جیسے شافعی ہے، حنبلی ہے، یہ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ الگ سے ایک کتاب لکھی ہے، جزء فی رفع الیدین، یعنی نماز میں دونوں ہاتھ کو اٹھایا جائے، اٹھانا چاہیے، حدیث سے ثابت ہے۔ اس تعلق سے مستقل امام بخاری نے کتاب لکھی ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، یہ حدیث ثابت ہے۔ تو اس کتاب کے اندر امام بخاری، جو صحیح بخاری کے جو رائٹر ہیں، انہوں نے الگ سے کتاب لکھی ہے، اس میں بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اور اس کتاب میں امام بخاری نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے تابعی تھے، یعنی صحابہ کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رفع الیدین کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رفع الیدین کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی رفع الیدین کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی رفع الیدین کر کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ بلکہ کسی بھی ایک صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہ وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو کس نے ذکر کیا ہے؟ حوالہ کے لیے دیکھیے المجموع، امام نووی، جو بہت بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم اور محدث گزرے امام نووی رحمہ اللہ، ان کی بہت ساری کتاب ہیں، آج سے کئی سو سال پہلے کے ہیں امام نووی۔ ان کی کتاب ہے ایک المجموع، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 399 سے لے کے 404 تک اس بارے میں بہت ساری حدیثوں کو ذکر کیا ہے، اور ان اقوال کو اس کتاب کے اندر نقل کیا، یعنی امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جو کہی نا کہ کسی بھی ایک صحابی ثابت نہیں کوئی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہو، رفع الیدین کر کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو اس بات کو کہاں ملے گی یہ بات؟ تو المجموع کے اندر جو امام نووی کی کتاب ہے۔ گویا یہ بات ہوے میں نہیں ہو رہی ہے،
محدثین نے اس کو کتابوں میں لکھا ہے، اگرچہ آج بعض لوگ رفع دین نہیں کر رہے ہیں یا سن کر کے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، ورنہ یہ تو صحیح بے شمار بلکہ سینکڑوں حدیث ثابت ہے۔ اب رہی بات کہ کچھ لوگ جو نہیں کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے، تو وہ عام طور پہ دو دلیل دیتے ہیں۔ جو لوگ رفع دین نہیں کرتے نماز کے اندر، وہ عام طور پہ دو دلیل دیتے ہیں، جس میں سے ایک حدیث ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 749 برا بن عازب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو آپ نے رفع دین کیا، اس کو پھر دوبارہ نہیں کیا، تو برا بن عازب کی روایت۔ اور دوسری روایت ایک ہے جو عبداللہ بن مسعود سے ہے، حدیث نمبر ابو داؤد حدیث نمبر 748۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو نبی کے نماز کی طرح نماز پڑھ کے نہیں دکھا دوں؟ تو نے کہا ہاں بالکل دکھائیے۔ تو انہوں نے نماز پڑھ کے لوگوں کے سامنے دکھایا، لیکن عبداللہ بن مسعود نے صرف ایک ہی مرتبہ یعنی شروع میں ہی رفع دین کیا بس۔ اس اثر کو یعنی اس روایت کو امام زیلعی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے نصب الرایہ میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہیں گے ٹھیک ہے پھر روایت تو مل گئی، ابھی تک آپ کا اب کوئی کہے کہ ابھی تک آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رفع دین کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی رفع دین کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس حدیث کے اندر تو یہ کہ نبی نے کیا ہی نہیں دوبارہ، ایک ہی مرتبہ کیا شروع میں بس۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں حدیث ضعیف ہے، ابو داؤد کی یہ دونوں حدیث ہے یہ ضعیف ہے، جس میں یہ کہ رفع دین نہیں کیا نبی نے یا صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، یہ دونوں روایت ضعیف ہے۔ ضعیف کہنے والے کون ہیں؟ کوئی آج نہیں کہہ سکتا کہ چلو آج کسی مسلک والے نے ضعیف کر دیا یا ہم نے ضعیف کر دیا، نہیں، اسی دور کے بڑے بڑے محدث نے ان دونوں روایتوں کو ضعیف کہا ہے۔ جیسے برا بن عازب کی روایت جس کو ضعیف کہنے والے سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث، انہوں نے ضعیف کہا۔ امام شافعی جو چاروں امام میں سے ایک امام ہے، انہوں نے ضعیف کہا ہے۔ اور حمیدی جو امام بخاری کے بھی شیخ ہیں استاد، انہوں نے ضعیف کہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل جو کہ چاروں امام میں سے ایک امام، انہوں نے ضعیف کہا ہے۔ یحییٰ بن معین، امام دارمی، امام بخاری اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی نے صرف شروع میں رفع دین کیا، تو گویا محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف ہے، وہ کمزور روایت ہے، صحیح نہیں ہے۔ رہی بات دوسری روایت جو عبداللہ بن مسعود جو صحابی ہیں ان کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف شروع میں رفع الدین کیا ہے، تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اس کو بھی ضعیف قرار دیا۔ کس نے؟ عبداللہ بن مبارک نے۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث، اور امام احمد بن حنبل جو چار امام میں سے ایک، امام بخاری، امام بیہقی، امام دارقطنی اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے محدثین نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، گویا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں تو صحیح حدیث بے شمار ہے، بہت ساری حدیث ہے جس میں صاف طور پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کرام بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ لہذا شافعی مسلک کے لوگ سارے لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، حنبلی لوگ سارے لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، احناف کے لوگ نہیں کرتے، جو احناف جو حنفی مسلک کو جو فالو کرتے ہیں وہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب کہ کیوں نہیں کرتے؟ تو کیونکہ ان کا مسلک اس دو روایتوں پر ہے، جبکہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان کو یہ بات معلوم نہیں رہی، انہوں نے صحیح سمجھ کے عمل کر لیا، لیکن محدثین نے تو اسے ضعیف قرار دیا ہے، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا جب جو چیز ثابت ہی نہیں ہو سکی، جو روایت ضعیف ہے، انسان ضعیف روایت کیسے عمل کرے گا؟ اور صحیح روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ بات صحیح، یہ بات پروف ہو رہی ہے اور ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، جب بھی رکوع میں جاتے رفع دین کرتے، جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے، اور تیسری رکعت کے لیے تشہد کے بعد جب کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے تو بھی رفع دین کرتے تھے۔ اور یہ بات صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی، حوالہ بھی آپ کو دے دیا گیا، اور بھی حدیث کی دیگر کتاب موجود ہے، سینکڑوں حدیث، 100 سے زیادہ حدیث مل جائے گی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب کیا اس کے اوپر بھی کوئی بات رہ گئی؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی بات ہے؟ جب حدیث مل گئی، حدیث صحیح ہے، محدثین نے اس پر عمل کیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، اس کے باوجود بھی آج کوئی کہہ سکتا ہے اس بات جاننے کے بعد کہ نہیں ہم رفع دین نہیں کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ کیا ان کا یہ عذر قبول ہوگا؟ بالکل نہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ تو حنفی مسلک میں نہیں رفع دین کرتے ہیں،
اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ان کو یہ روایت نہیں ملی یا ملی، کیوں عمل نہیں کیا. ایک وجہ تو یہ ہے جس میں نے کہا کہ دو روایت بیان کرتے ہیں لیکن دونوں ضعیف ہے، تو ان کے پاس ان کا عذر کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس عذر نہیں، جو ہمارے پاس یہ بات کلیئر ہو چکی، صاف طور پہ آ گئی کہ حدیثیں موجود ہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں، یعنی 100 سے زیادہ، 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے. اور یہ حدیث، ان حدیثوں پر امام شافعی اور ان کے جو ماننے والے سب عمل کرتے ہیں. حنبلی مسلک کے سارے لوگ رفع الیدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے حدیث کافی ہے، اور حدیث کے حساب سے انسان کو چلنا چاہیے. مسلک اوپر نہیں ہے، اوپر حدیث ہے، نیچے مسلک ہے. ٹھیک ہے، تو مسلک والے بھی حدیث سے ہی لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. لیکن مسلک سے بڑھ کے حدیث ہے نا، حدیث بڑا یا مسلک بڑا ہے؟ حدیث ہے. تو جب روایت مل گئی تو محدثین اور ائمہ چاروں امام کا یہ طریقہ تھا کہ جو حدیث انسان کو مل جائے اس کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور نبی نے فرمایا بھی ہے کہ تم لوگ ایسے ہی نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ انڈیا پاکستان میں بہت سے لوگ یا دنیا کے دیگر ملکوں میں بہت سے لوگ جو رفع الیدین نہیں کرتے. تو حیرت کی بات، کیوں نہیں کرتے جب روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے؟ دیکھیے، اٹھائیے آپ خود. عربی نہیں پڑھ سکتے، اس کا ترجمہ موجود ہے، اردو میں ترجمہ ہے، انگلش میں ترجمہ ہے، ہندی میں ترجمہ ہے حدیثوں کا. اٹھا کر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو انسان کو ہے ضروری انسان کے لیے کہ وہ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کو فالو کرے. جس مسلک میں یا جسی میں بھی اگر کچھ غلطی اگر ہو گئی ہے یا حدیث کے خلاف ان کے مسلک میں کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلہ کو چھوڑ دینا چاہیے. پتھر کی لکیر انسان کو نہیں بننا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کے طریقے سے بڑھ کر کسی اور کا طریقہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے. باقی اور بھی اگر دلیل چاہیے اور بھی حوالہ چاہیے حدیثوں کا تو انشاءاللہ اور بھی دیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک.